بسم یا الہیم ودود العالمین یا ودود the loving واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ حقیقی عرفان میں یہ پروگرام اسماء الحسنہ یعنی مظہر صفات خداوندی میں آپ تمام سامعین و ناظرین و حاضرین کی خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزم، آج ہم جس اسم کو آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں یا جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے یا ودود، اور ودود کے معنی اے بڑے محبت کرنے والے، اور خدا ہی وہ ذات ہے جو محبت ہے، بلکہ محبت کا سرچشمہ ہے، منبع محبت ہے، وہ خود محبت ہے۔ وہی ذات جس نے انسانیت کو محبت کا درس دیا ہے۔ ہم نے جو سرنامہ کلام میں پارہ 12 سورہ ہود 11واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 90 کی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تو دیکھو اپنے پالنے والے مالک سے معافی مانگو اور اسی کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ میرا پالنے والا مالک بڑا رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ یعنی اپنی مخلوق سے خدا جیسے محبت کرتا کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، دوسری آیت، یہ ہے پارہ 30 سورہ بروج 50واں سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 14، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یعنی وہی بڑا معاف کرنے والا بھی ہے اور بڑی محبت کرنے والا بھی ہے۔ ایک ہی ذات ہے جو معافی بھی دیتی ہے اور محبت بھی کرتی ہے، اور وہ وحدہ لا شریک، اسے کسی نام سے پکاریں اس کے سارے نام اچھے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اسے کسی نہ کسی نام سے یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ یہ سارے انسانوں کا نام رکھے، وہ الوہیم ذات جو اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، خصوصاً انسانوں سے، کہ اس نے انسان کو اپنی شبیہ پر اپنی صورت پر خلق کیا اور محبت کا درس دیا ہے، اور خود اتنی محبت کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم خدا تعالیٰ کہ حضور شکر گزاری کرتے ہوئے کہ ہمیں اس نے ایک ایسے موضوع پر لب کشائی کے لیے منتخب کیا ہے، اور وہ ہے یا ودود، یعنی جس کے معنی ہے محبت۔ لیکن آج ہم اس شکر گزاری میں اپنے آقا و مولا کے بارگاہ میں اس سے ہمت، حوصلہ، بلند خیال مانگتے چلیں، حالانکہ اس موضوع کے لیے ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی چونکہ وہی ہم سب کے چوپان ہے، وہی نگہبان ہے، وہی محبت کرنے والی ذات ہے، ان کا دربار بڑا مہان ہے، اور سوالی ان کے در سے کبھی خالی نہیں جاتا، جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا۔ وہ ایک حقیقی ذات محبت ہے جو اچھے عمل کرنے والوں سے محبت اور ان پر رحم فرماتی ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہستی جو لائق محبت ہے، جو لائق عبادت ہے، جن سے دوستی منفعت انسانی ہے۔ خدا سے جو اس نے دوستی کی اس نے اپنے مقصد کو پا لیا، اور جس نے خدا کی مخالفت کی اس نے اپنا بھی نقصان کیا اور اپنے پیچھے جانے والوں کا بھی نقصان کیا۔ وہی تو ہمارے جسم جاں کے خالق ہیں، مالک ہیں، اور ان کے اسم صفاتی یعنی یا ودود کی فضل اور برکت مانگتے ہوئے ہم سب ان کی بارگاہ میں روحانی قلوب کو، روحانی اذہان کو، روحانی قلب و نظر کو اور روحانی لبوں کو خداوند سے ان کے محبت کی شیرنی مانگتے ہیں کہ مولا آپ اپنی شیرنی سے ہم سب کو سرفراز کیجئے، ہم سب کو سیراب کیجئے، تاکہ آپ جیسا چاہتے ہم ویسا بن سکیں۔ اس دار فانی سے حیات ابدی کی جانب جانے والے جائیں، لیکن آپ کے تابع ہو کر جائیں، آپ کے فرما بردار ہو کر جائیں۔ آئیے، اچھا، پورے قرآن شریف میں یہ لفظ 2 مقام پر آیا ہے، اور دونوں آیت ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے علاوہ ہم جب کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً 272 مقام پر یہ آیا ہے لفظ محبت، اور محبت رکھنے والے جو ہیں وہ ہے 7 مقام پر، اس طرح 279 دفعہ۔ اس کا مادہ ہے فیروز اللغات کے مطابق۔ اب ہم یہ عزیزوں، ہم جب غور کرتے ہیں تو اس کے حقیقی محبت کی روح جو ہے حقیقی عرفان میں نورانی اور عرفانی کلام کے ذریعہ خدا ہمیں عطا فرمائے گے۔ عبرانی حروف کے مطابق پہلے میم اور پھر بعد میں نون آتا ہے۔
اب چونکہ عبرانی ہی زبان سے عربی اور اردو اور فارسی زبان، یعنی عربی، فارسی اور اردو زبان بنی ہے، تو عربی زبان، فارسی زبان یا اردو زبان میں پہلے میم آتا، اس کے بعد پھر نون آتا ہے۔ اب چونکہ عربی میں پے، ٹے، چے وغیرہ نہیں ہے، اسی لیے حروف کی کمی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ پہلے میم ہے اور بعد میں نون ہے۔ تو میم سے محبت، اور اس کے مخالف اگر ضد میں جائیں گے، یعنی کہ محبت کے ضد کیا ہے، وہ ہے نفرت، تو میم کے بعد جو نون ہے، نون سے نفرت کا آغاز ہوتا ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے عزیزو کہ نفرت جو شے ہے، کیا ہے یہ؟ کسے نفرت کہتے ہیں؟ اور یہ نفرت چیز کیا ہوتی ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ نفرت کہاں پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ جگہ کون سی ہے؟ اور تیسری بات یہ کہ نفرت کیوں اور کس وجہ سے ہوتی ہے؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ نفرت سے فائدہ ہے یا نقصان؟ یہ 4 سوال ہے، اور اسی کو پھر ہم آخر میں دوسری جانب چلیں گے، یعنی محبت کی جانب۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہے کہ نفرت کہتے کسی یہ کیا چیز ہے؟ دراصل اس کا جواب بالکل آسان ہے کہ سب سے پہلے سمجھ لیجیے یہ نظر نہ آنے والی ایک آگ ہے، ایک ایسا بیج ہے، ایک ایسا پودا ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن اسے لگایا جاتا ہے، اگایا جاتا ہے، اور یہ ایک زہر قاتل ہے۔ یہ بیج زہر کی مانند ہوتی ہے، جسم میں جب یہ جس جگہ یہ بس جائے، وہ یہ روحانی بیماری کے پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ نفرت پیدا کہاں ہوتی ہے، یعنی وہ جگہ کون سی ہے؟ یہ 2 جو حروف ہم نے آپ کی خدمت پیش کی، نون، میم اور نون۔ میم پہلا حرف ہے، نون دوسرا حرف ہے، ان دونوں کو ہم ملائیں گے، کیا بنے گا؟ من۔ یہ پیدا کہاں ہوتی ہے؟ من میں پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ من میں پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے میں علامہ اقبال علیہ رحمہ کے ایک شعر آپ کی خدمت پیش کے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اور تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی وہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ یہ تن، من، یہ دھن، یہ ساری چیزیں رب العالمین کی جانب سے ہیں، لیکن انسان دھوکے میں آ کر کے، ابلیس کے پیروکار بن کر کے، اس وحدہ لا شریک کو بھول کر، اور وہ اپنے من میں بجائے اس خدا کو بٹھانے کے، اس خدا کی محبت کو لانے کے، یہ نفرت کا بیج بو دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی آگ ہے عزیزان محترم کہ من کے دل میں اس کو بویا جاتا ہے یا لگائی جاتی ہے، جسے ابلیس اپنے ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور یہ پہلے بڑوں کے دل و دماغ میں ڈال دیتا ہے۔ بڑے جو ہیں اپنے چھوٹوں کو سکھا دیتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں ڈالتے ہیں، وہاں یہ سلگتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ آتش کدہ بن جائے گا، یا پھر پھلدار درخت بن جاتا ہے، شکل اختیار کرتا ہے۔ آپ غور کریں گے کہ اسی کے ذریعہ ہی دشمنی کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مفید نہیں ہے، اور جس نے اس آگ کو، یعنی اس درخت کو یا بیج کو بجھا دیا، یا اس درخت کو اکھاڑ پھینکا جڑ سے، پروردگار نے موقع عطا کرتا ہے، شعور عطا کرتا ہے، عقل سلیم دین استعمال کرنے کو کہتا ہے۔ جس نے اس کو استعمال کیا، اکھاڑ پھینکا، تو کیا ہوگا؟ اس سے وہ ابلیس کو ناراض کر دے گا اور خدا کو خوش کرے گا۔ اور اگر اکھاڑ نہیں پھینک سکا، یعنی اس میں وہ زس بس چکا ہے، تو پھر وہ ابلیس کو خوش کرتا ہے اور خدا کو ناراض کرتا ہے۔ اب سوچیں، جو ابلیس کو خوش کرے گا اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، اور جو خدا کو راضی کرے گا، خدا کو خوش کرے گا، اس کا ٹھکانہ کہاں؟ ان 2 متضاد چیزیں ہو گئی۔ کلام میں لکھا ہے کہ جبکہ محبت بھی ایک بہترین ہتھیار ہے، جو کہ خدا کا ہتھیار ہے، اور خدا سب سے ایک جیسی محبت کرتا ہے۔ اب یہ تیسرا سوال ہے کہ نفرت کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یعنی کیوں ہم نفرت کرتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک خدا رسیدہ جو اللہ والے ہیں، وہ یوں فرماتے ہیں کہ اصل نفرت انا پرستی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان انا کا شکار ہو جاتا ہے، یہی بت ہے جو بڑی مشکل سے ٹوٹتا ہے، اور جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر محبت ہی محبت ہوتی ہے۔ وہ درخت گل و گلزار ہوتا ہے، خوشبو نکلتی ہے، محبت میں وہ جذبہ ہے، وہ خوشبو ہے جو پھیلانے سے پھیل جاتی ہے، بغیر پھیلائے پھیل جاتی ہے، اور نفرت کو پھیلانا پڑتا ہے۔ عزم اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ و ارفع سمجھتا ہے، یعنی خود کو اعلیٰ اور سب کو پست، گھٹیا، حقیر مانتا ہے یا جانتا ہے، تو کوئی بھی، یعنی جب کوئی بھی خدا کا بندہ ہونے کے باوجود، جس میں ہم سب شامل ہیں، تو خدا وحدہ لا شریک کے اس کے کلام کو
چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نفس اور ابلیس کا پیروکار بن جاتا ہے، اور پھر یہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ نفس بے دام غلام اور پھر ابلیس کا بے دام غلام بن جاتا ہے انسان۔ مثلا کلام میں لکھا ہے کہ دو آدمی عبادت خانے میں عبادت کے لیے گئے، ان میں سے ایک بہت ہی بڑا عالم تھا، فقیہ تھا اپنے زمانے کا، متقی پرہیزگار شخص، عابد و زاہد تھا۔ وہ جب خدا کے عبادت خانے میں گیا، اور اس کے بعد ایک اور شخص آتا ہے جو گنہگار ہوتا ہے اور وہ محصول لینے والا ہوتا ہے، یعنی کہ جو ٹیکس وصول کرتے سب سے حقیر مانا جاتا ہے۔ اب یہ دونوں عبادت کے لیے گئے تو جناب مسیح یہاں ایک مثال دے کر پوچھتے ہیں، اور اس کو لکھنے والے ہیں لوقا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل لجلیل کے باب 18 کے 9 سے 4 آیت میں ہے۔ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی۔ جناب مسیح کسی چیز کو تمثیل میں ہی زیادہ تر پیش کرتے تھے، کوئی بھی بات ہو تمثیل میں پیش کرتے تھے تاکہ ہر کوئی نہ سمجھ سکے بلکہ اپنے خاص سمجھ جائے۔ کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گئے، ایک فریسی اور ایک محصول لینے والا۔ فریسی کھڑے ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا، اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمی کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا محصول لینے والے کے مانند نہیں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی کا 10 یکی یعنی عشر دیتا ہوں۔ عشر کیا چیز ہے؟ 10واں حصہ، اس کو 10 یکی بھی کہتے ہیں۔ لیکن محصول لینے والا نے دور کھڑے ہو کر کے اور اپنی نگاہ نیچے کی، آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی بلکہ نیچے نگاہ کی اور چھاتی پیٹ پیٹ کر کے کہا، اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، چوتھا سوال تھا کہ نفرت سے فائدہ ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں 14ویں آیت میں ہے کہ جب جناب مسیح نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ شخص دوسرے کی نسبت راست بار ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو پست سمجھنا ہوگا، اپنے آپ کو چھوٹا ماننا ہوگا، حقارت کی نگاہ سے کسی کو نہیں دیکھنا بلکہ سب کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ عزیزو، یہاں ہم جب غور کریں گے تو پوری کائنات میں جب مطالعہ کرتے تو ہمیں صرف ہر طرف اپنوں سے محبت اور دوسروں سے نفرت کرنے کا درس دینے والے نظر آتے ہیں، اور خدائے ذوالجلال نے ہمیں نفرت کرنے والی مخلوق نہیں بنائی بلکہ محبت کرنے والے مخلوق بنایا ہے۔ آج ہم دست بستہ آپ تمام حضرات سے جو سیاسی بھی ہیں اور مذہبی بھی، ان سے ہم دست بستہ عرض کرتے ہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، خدا را یہ نفرت کا درس نہ دیجیے بلکہ محبت کا درس بکھیریے۔ ان تمام، کیونکہ آپ نے کبھی غور ہی نہیں فرمایا جتنا آپ نے نفرت کی آگ بھڑکائی ہے، خدا نے نفرت نہیں محبت کا درس دینے کے کہا ہے۔ اس سے کتنا بڑا نقصان ہوا آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا، کیونکہ آپ کی نفرت امیز درس و تقریر سے رب الافواج کی زمین کو معصوم اور بے گناہ لوگوں کے رنگین کر دی گئی ہے۔ خدا را انسانی خون سے اب نہ کھیلیے، ان کی جان سے نہ کھیلیے۔ کتنے گھر اجڑ گئے، کتنی ماں کی گود اجڑ گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی بہنیں بیٹیاں بیوہ ہو گئی ہیں۔ کسی بزرگ نے کا جملہ یہ مجھے یاد آتا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو کہ جو ابلیس کے ماننے والے ہوں گے وہ نفرت کا درس دیتے ہیں، اور جو خدا وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں وہ ہمیشہ محبت کا درس دیں گے، خواہ حالات کتنے ہی کچھ نہ ہو جائے وہ محبت ہی بکھیرتے چلتے۔ اور اللہ والے جو ہیں انہوں نے محبت کا درس دیا۔ عزیزم بزرگان من، ہم تو صرف آپ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں، منت کر سکتے ہیں، سماجت کر سکتے ہیں، آپ کے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ خدایا استدا ہے کہ وہ کتنی پیاری بات یہ بھی کسی اللہ والے نے کہا تھا، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ بس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت ہی چھوٹا سا طالب علم ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر بات اچھی لگے تو آپ ضرور اپنی بھی اصلاح فرمائیں اور خدا کے مخلوق کی بھی اصلاح فرماتے چلیں۔ کل کائنات کا خالق و مالک وہی ہے، اسی سے ہم ملتجی ہیں، اسی سے ملتمس ہیں کہ خدا را اگر واقعی جو بھی لوگ یہ خدمت انجام دیتے ہیں یعنی نفرت کا، خدا ان کو ہدایت عطا فرمائیے تاکہ وہ انسانیت کچھ تو خون نہ ہو۔
وہ غفور رحیم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم توبۃ النصوح کرو، توبت کرو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو نفرت کی آگ سے آج جانتے کتنی عدالت بھری ہوئی ہیں، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں۔ عدالت میں کون گیا ہے اگر غور کریں؟ خدا کہتا ہے، اور عدالت میں جتنے بھی کارندے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ خدا کی مخلوق کو پریشان نہ کریں۔ جہاں انسانیت میں کون ہے؟ آپ ہیں، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے رشتہ دار ہے، آپ کے عزیز و قریب، آپ کے دوست احباب ہیں، پھر آپ کس کو لے گئے؟ آپ کا ہم وطن ہے، کس کو لے کر گئے عدالت میں؟ ہسپتال میں کون پہنچا؟ یہ جو دل میں بیماری پیدا ہوئی، اسی سے بغض، اناد اور وہ تمام بیماریاں جو ہیں مرض کی شکل اختیار کر لیں۔ تو آپ اس کو، بغض کو، حسد کو، کینہ کو، تمام بیماریوں کو چھوڑ دیجیے، یہ گناہ ہے۔ غریبوں کے نام پر ڈونیشن تو لے کر ہاسپٹل بنائے جاتے، لیکن وہاں ہاسپٹل میں علاج نہیں ہوتا غریبوں کا، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ تو خدا را بڑے بڑے ہاسپٹل تو بنائے جسم کے علاج کے، روح کے علاج کے لیے ہاسپٹل نہیں ہے، بالکل ہے، وہ ہے خدا۔ خدا کی بارگاہ توبہ کر کے انسان خدا کی بارگاہ میں آ جائے، اپنے دل کی باتیں اس سے کہے، وہی ذات علیم ہے، وہی سننے والی، وہ محبت کا درس دیتا ہے، کیونکہ وہ قدوس ہے۔ اور پھر کتنی قیمتی جملہ عزیزم، ابھی ہم اپنے اندر کون سا بات، یعنی کون سا بیج بوئیں؟ نفرت کا بیج بوئیں یا محبت کا؟ آتش عشق پیدا کریں یا آتش نفرت؟ یہ اب ہم سب کا کام ہے۔ خدا ہمیں آتش عشق پیدا کرنے کی اور اس درخت کو لگانے کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آمین۔ محبت وہ درس ہے، ہم آپ کو خدمت میں ایک آیت خروج کی کتاب سے کہ اور ہزاروں جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میرے حکموں کو مانتے اور رحم کرتا ہوں۔ خدا سے جو محبت کرتا ہے، اس کے حکم مانتا ہے، خدا رحم کرتا ہے۔ احبار کی کتاب، تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا، میں خداوند ہوں۔ خدا نے کیا کہا؟ اپنے پڑوسی سے اپنے مانند محبت رکھو۔ یہاں پڑوسیوں کے ساتھ کیا ظلم ہے؟ استثنا کی کتاب ہے کہ وہ یتیموں اور بیواؤں کا انصاف کرتا ہے اور پردیسی سے ایسی محبت رکھتا ہے کہ اسے کھانا اور کپڑا دیتا ہے۔ سو تم پردیسیوں سے محبت رکھنا، کیونکہ تم میں ملک مصر میں پردیسی تھے۔ خدا بن اسرائیل سے کہتا ہے کہ دیکھو تم پردیسی تھے۔ پھر زبور 146 کی 8ویں آیت میں ہے کہ خدا اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خدا جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، خدا صادقوں سے محبت کرتا ہے۔ خدا نے ہمیشہ صادقوں سے محبت کی۔ آئیے ہم سنتے ہیں جناب متی رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 5ویں باب کے 43 سے 44 آیت میں ہے۔ آپ نے کہا دشمنوں سے کیا کرو؟ نفرت نہیں، آپ نے کہا دشمن سے محبت کرو۔ تم سن چکے ہو، کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمنوں سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اور لوقا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 6ویں باب کی 32ویں آیت میں، اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان، کیونکہ گنہگار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم محبت کے بارے میں دو مذاہب کی، یعنی کہ دو چیز ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، دو نبی کے بارے میں، دو شخصیت ہیں۔ ایک جملہ لکھا جاتا تھا مصر میں، اکثر وہاں کی دکانوں پر آویزہ تھی، چسپاں کی جاتی تھی کہ اللہ محابی یا خدا محبت ہے۔ اللہ محابی یعنی اللہ جو محبت کرتا ہے، یہ دو لفظ ایک ساتھ کہیں نہیں، ہاں ہے ایک جگہ کہ قل ان کنتم تحب، یہ سورہ آل عمران کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ واللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اتباع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے پیغمبر اسلام کے لیے کہ ان سے اتباع کرو، تو جب تمہاری اتباع ثابت ہو جائے گی تو خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم پر رحم کرے گا۔ پھر اسی طرح ہے کہ خدا کس سے محبت کرتا ہے؟ ایک اور مقام پر کہا گیا کہ خدا توبہ کرنے والوں سے اور پاک و پاکیزہ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی جو پاک و پاکیزہ رہتا ہے، توبہ کرتا ہے، خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ آئیے ہم ان دونوں ہستیوں، یعنی جناب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یسوع المسیح سلام علیہ، یہ دو شخصیت ہیں، یہ دو ہستی ہیں، ہم ان دونوں کے بارے میں آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں کہ محبت کے بارے میں آپ کی تعلیمات کیا ہے۔ محبت کا جو رشتہ ہے اس کے متعلق ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ چار چیز: اللہ سے محبت،
اس کے رسول سے محبت، ایمانداروں سے محبت اور بے ایمانوں سے، ان چار سے کیا تعلق کیسے قائم کا ہوگا؟ آپ جب غور کریں گے کہ پہلے ہم جناب یسوع المسیح سلام علیہ کے بارے میں پیش کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ جناب مسیح نے کہا یہ میرا باپ ہے۔ باپ ابا کا لفظ استعمال کیا، عبرانی زبان میں ابا جو ہے یہ باپ کو کہتے ہیں، تو جناب مسیح بیٹا ہوئے، یعنی خدا باپ اور بیٹے کے درمیان کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جو لوگ جناب مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ کیا ہو گئے؟ ایماندار، یہ خدا کے بچے ہو گئے۔ اور جنہوں نے ابھی ایمان نہیں لائے یعنی بے ایمان ہیں، وہ جناب مسیح کہتے ہیں یہ گم شدہ بھیڑیں ہیں، ان کو تلاش کرنا ہے اور خدا کے حضور لانا ہے تاکہ یہ بھی خدا کے بچے بنیں، تاکہ یہ بھی ایمان لا کر کے وہ زندگی گزارے جیسا خدا زندگی گزاروانا چاہتا ہے ان کے خلاف۔ سورہ نساء 4 سورہ ہے اور آیت نمبر 80 ہے، اس میں ہے کہ جو شخص رسول کی فرما برداری کرتا ہے بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اور اسی طرح 59واں سورہ ہے، اس کے آیت نمبر 7 میں ہے کہ اور جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روکیں وہ رک جاؤ، منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پھر پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی پھیلا دیں گے، یعنی اسی طرف واپس لوٹا دیں گے، اسی طرف چلا دیں گے، اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ یہ بھی سورہ نساء 4 سورہ اس کی آیت نمبر 115 ہے۔ یہ ہم نے 4 باتیں پیش کی۔ اب ہم چلتے جناب یسوع المسیح سلام علیہ کی جانب کہ آپ کے پیغامات کیا تھے۔ حضرت یسوع مسیح نے کہا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ایک باپ اور بیٹے کے درمیان پر محبت رشتے سے منسلک کرو، ظاہر کیا ہے آپ نے، اور یہ باہمی محبت کا رشتہ تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کے 17ویں باب کی 5ویں آیت اور 12ویں باب کی 18ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اناجیل کے لکھنے والوں نے کہ گواہی دی کہ حضرت یسوع مسیح نے بپتسمہ سے آسمان پہ آواز آئی، یعنی جب آپ نے یردن کے اس میں بپتسمہ لیا تھا تو اس وقت آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے اور جس سے میں خوش ہوں۔ یہ غیبی آواز تھی روح کی شکل میں باپ سے محبت رکھتا ہوں اور جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا میں ویسے ہی کرتا ہوں۔ یہ یوحنا کی انجیل 14ویں باب کی 31ویں آیت ہے۔ اب ہم مرقس کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 36ویں آیت میں کچھ یوں ہے، حضرت یسوع تسلی کے لیے خدا باپ سے رجوع لاتے اپنی صلیبی موت سے ایک رات پہلے انہوں نے یوں دعا کی، اے باپ تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس پیالہ کو میرے پاس سے ہٹا لے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ نہیں جو میں چاہتا وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا وہی ہو۔ عزیز، ہم تسلی مانگتے ہوئے جناب مسیح نے خدا تعالیٰ کو باپ کہہ کے پکارا، جسے آرامی زبان میں ہم نے پہلے کہا کہ آرامی زبان میں ابا کہتے ہیں، جو ایک بچہ اپنے والد سے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے استعمال کرتا ہے۔ بالکل ویسے جناب مسیح نے والد کو بابا یا ابو کہتے ہیں، اور یہاں حضرت مسیح خدا تعالیٰ کے درمیان ایک شخصی اور پر محبت شخصیت کے طور پر، محبت سے بھرے ہوئے رشتے کے طور پر نظر آتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم غور کرتے ہیں تو پیغمبر اسلام کے زمانے میں یعنی مسلمانوں کے حق میں بھی وہی کیا جو سب اللہ تعالیٰ کا غلام ہے، یعنی یہ ہے سورہ 50واں سورہ ہے، اس کے آیت نمبر 8 میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاوہ دوسرے مسلمانوں کے بھی حق میں یہی کہا کہ سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ اور پھر سورہ بقرہ کی آیت 165 میں ہے کہ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے تابعداری حکم دیتا ہے، اگر غلام نافرمانی کرے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے۔ پھر سورہ 8واں سورہ ہے، سورہ انفال میں ہے کہ اگر جو شخص اللہ کے اور اس کے رسول کے مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی کہ جہاں کوئی مخالفت کرے گا اس کو عذاب ہی عذاب ہے۔ اور پھر وحی کے مطابق نافرمانوں کو سزا دینے کی ہدایت تھی، اور اس کا سزا کو عمل میں لانے والے حضرت پیغمبر اسلام خود تھے۔ مثلا وحی کے مطابق شراب پینا مسلمانوں کے لیے حرام، لہٰذا اس قانون کو توڑنے والوں کو سزا دی۔ ابو ہریرہ سے ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا جو شراب کے نشے میں تھا۔ رسول اللہ نے کہا اسے مارو، اور ابو ہریرہ نے مزید کہا کہ سو ہم نے اسے اپنے ساتھیوں سے اسے ہاتھوں سے پیٹا، کچھ جوتے سے مارے اور کچھ نہیں کپڑے میں کپڑا لپیٹ کر اور اسے کوڑے بنائے اس پر برسائے۔ چوری کی سزا کے لیے دائیں ہاتھ کاٹا جانا ہے۔ کچھ لوگوں نے چوری کرتے پکڑی جانے والی جس میں ایک عورت تھی، اس کو کہا کہ یہ چوری کی ہے، تو ایک صحابی تھے اسامہ، ان کے ذریعے سفارش کی گئی کہ اسے بچا لیا جائے، اسے سزا نہیں دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیغمبر اسلام نے کیا کہا کہ نہیں، تم میں پہلے قومیں ایسی تھیں کہ وہ بڑے لوگوں کو چھوڑ دیتی اور غریبوں کو سزا دیتی، اسے سزا ملے گی۔ اگر میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کو بھی یہی سزا دیتا۔ تمثیل پیش کی۔ آپ اگر کسی بھی ہمارے مسلمان سے پوچھیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں یا اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، کیا جواب ملے گا؟ نہیں۔
نہیں کے جواب میں آئے گا. صرف اللہ بتا سکتا ہے کہ اسے مجھ سے کتنی محبت ہے. روز محشر تک کا لوگوں کو انتظار ہے. جتنے بھی ہم مسلمان ہیں بھائی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں روز محشر تک کا انتظار ہو قبر میں جانے کے بعد بھی. یعنی ایک وقت آئے گا کہ ہمیں خدا ہمارے خطاؤں کو معاف کرے گا اور وہ ہمیں جنت ملے گی، ضرور ملے گی ہمیں. اور ہم جب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا، یعنی وہاں کافروں سے جنگ کرو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. خود پیغمبر اسلام جنگ میں شریک ہوئے، جس میں شریک ہے اسے غزوہ کہتے ہیں، جس میں شریک نہیں تھے کسی اور کو بنا کے وجہ اسے سریہ کہتے ہیں. اب یہ ہم چلتے جناب مسیح کی جانب. جناب مسیح سے یوحنا کی انجیل 16 باب کے 27ویں آیت میں ہے کہ باپ بیٹے کا جو رشتہ آپ نے بنایا یا محبت جو قائم کی جناب مسیح شاگرد کے درمیان بھی نظر آئے. آپ نے کیا کہا؟ باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے کیونکہ تم نے مجھ کو عزیز رکھا اور ایمان لائے ہو کہ میں باپ کی طرف سے نکلا ہوں. اور پھر یوحنا کے 15 باب کی 9ویں آیت میں ہے کہ حضرت مسیح نے یوں فرمایا کہ اپنے پیروکار سے محبت رکھتے ہوئے جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی. عزیز و محبت کا پیغام یہی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور یہی خدا کا ازلی منصوبہ ہے جو ابد تک رہے گا. اور آج بھی یہ پیغام ہے کہ جو چاہتا ہے کہ گناہ سے بچے تو جناب مسیح سے محبت کرنا سیکھ لے. خدا سے محبت آ جائے گی. جو محبت جس نے درس دیا ہے، جس نے محبت کی خاطر اپنے آپ کو صلیب پہ چڑھا دیا اور جس نے محبت کی خاطر لوگوں کے گناہ کو اپنے کاندھے پہ اٹھا لیا، آئیے ہم اس کے بارگاہ میں چلیں، اس سے مدد مانگیں. وہ مدد کرے گا جو آج بھی زندہ ہے اور دوبارہ آنے والے زمین پر. تو اس محبت کرنے اس ودود کے پاس چلیے جو سب کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، جو سینے سے لگا لیتے ہیں گناہ گاروں کو، جو محبت کا درس دیتے ہیں. وہی ہمارے لیے منبع و محبت ہے. خدا محبت ہے کیونکہ خدا خود محبت ہے. لو از گاڈ اینڈ گاڈ از لو. اس کے سوا خدا کچھ نہیں ہے، بہت کچھ، لیکن پہلا درس یہ ہے کہ محبت کا. عزیزو، ہم کسی اور عنوان سے کسی اور وقت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. خدا حافظ و ناصر.